وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وفضله وكماله وآله وصحبه وبارك وسلم. نہایت وجہ احترام علماء کرام، حفاظ کرام، صنعتان رسول شری لسان، برادران اسلام، ادب پردگان نگاہ محبت، بالا کشان خم خانہ اہل بیت نبوت، درن شان جامع مبدت، شمع حق کے پروانوں جوان مصطفیٰ کے دیوانوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی محفل کے انعقاد پر محترم المقام حافظ محمد احسان الحق صاحب دامت برکاتہ قدسیہ کو اور آپ کے جمیع اہل خانہ کو، منتظمین کو، اللہ رب العزت آپ کی سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ صدیق میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور محترم المقام خالد حسین قریشی صاحب مرحوم و مغفور کو، خالد حسین قریشی صاحب مرحوم و مغفور، اللہ رب العزت آپ کو گلی کی رحمت فرمائے اور اپنی دیوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. کروٹ کروٹ جنت نعیم عطا فرمائے اور قبر میں کریم آقا کی بار بار زیارت و پہچان نصیب فرمائے. بروز قیامت ہم سب کو حضور علیہ السلام کے نواح رحمت کا سایہ عطا فرمائے. آمین. حاضرین مکرم، آج کا جو موضوع میرے پیش نظر ہے اور جس طرح حافظ صاحب نے مجھے بتایا کہ ایصال ثواب کا، چونکہ محفل ایصال ثواب کی ہے. ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو، اور ثواب اب جانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ثواب پہنچتا ہے؟ جی ہاں، پہنچتا ہے. اسی لیے ہم ایصال ثواب کا ٹائٹل دیتے ہیں. ٹائٹل کیا ہے؟ ثواب پہنچتا ہے، پہنچایا جاتا ہے. جب جس جگہ جہاں بیٹھ کے بھی ہم اپنے فوت شدگان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں مغفرت، جو بخشے ہوتے ہیں ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، جو نہیں بخشے ہوتے دعاؤں کے صدقے میں ان کی بخشش ہوتی ہے. حاضرین مکرم، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار نصوص اس پر شاہد ہیں. قرآن مجید میں رب کائنات میں متعدد مقامات پر ان لوگوں کو پریز کیا ہے، بلکہ حکم بھی دیا ہے کہ دعائیں کیا کرو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مومن بھائیوں کے لیے. اور یہ آیت کریمہ سورہ حشر ہے، سورت نمبر 59 ہے، پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 10 ہے کہ جو لوگ بعد میں آتے ہیں، والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد میں آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو حالت ایمان پہ ہم سے پہلے گزر گئے ان کو بھی بخش دے. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے نص قرآنی، اور اسی طرح حدیث متواترہ بھی اس کے دال ہیں، شاہد ہیں، دلالت کرتی ہے. حاضرین مکرم، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 ہے، پارہ نمبر 15 ہے، آیات بینات ہیں 23 اور 24. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حضرات محترم، رب فرماتے تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب کا، میرے استاد مکرم شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ کیوں اسپیسیفکلی فرمایا کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے تو وہ ساری کائنات کا رب، مالک تو زمین کا رب، آسمان کا رب، ہواؤں، فضاؤں، جنات، جنات، معدنیات، حیوانات، کل کائنات کا رب ہے، لیکن فرماتا ہے محبوب تیرے رب کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ میں ساری کائنات کا رب ہوں، لیکن مجھے ناز ہے مصطفیٰ کا رب ہونے میں، مجھے ناز ہے کہ میں مصطفیٰ کا رب ہوں۔ محبوب تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت اسی کی جائے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت اسی کی جائے جو ساری کائنات کا سسٹینر ہے، نریشر ہے، پالن ہار ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، عبادت اسی کی جائے، سجدہ اسی کو کیا جائے، سجدہ اسی کو ہی سزاوار ہے، کسی اور کو سجدہ نہ کیا جائے، عبادت اسی کی جائے۔ لیکن اپنی عبادت کی امیڈیٹ بات، معاً بات، فوراً بات فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، وہ والدین ایک یا دونوں میں سے کوئی، ایک یا دونوں یا کوئی ایک، ان میں سے جب بڑھاپے کی عمر کو، عندک الکبر، تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہنا۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار لا کرار یاسوب الدین سید المتقین امیر المومنین، آپ فرماتے ہیں کہ اف سے نیچے اگر کوئی کلمہ ہوتا نا تو رب کائنات وہ بھی استعمال فرماتا۔ اور اف کا مطلب پچھلے دنوں میرے استاد مکرم نے کیا کہ اف کا مطلب ہم عام اپنی اردو زبان میں ہوں کہتے ہیں، ہوں بھی نہیں کہنا، یعنی والدین کے سامنے جس طرح کوئی کسی کو طنزی انداز میں ہوں کہتا ہے، ہوں تو ہوں بھی نہیں کرنا۔ اس سے بھی اگر کوئی کم کلمہ ہوتا نا، لفظ ہوتا تو رب کائنات وہ استعمال فرماتا۔ تو اب بڑھاپے کی کنڈیشن کیوں لگائی کہ بڑھاپے کی عمر میں دونوں پہنچیں یا دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے تو اف تک نہیں کہنا، تک نہیں کہنا، اس لیے کہ بڑھاپے میں ایسی باتیں سرزد ہونے لگ جاتی ہیں جو ذہن قبول نہیں کرتے، طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، ذہنی ساخت بڑھاپے کی طرف مولڈ ہو جاتی ہے، جو بڑھاپے میں بچپن کی طرف مولڈ ہو جاتی ہے، یعنی کہ بچگانا بہت ساری باتیں ہونے لگ جاتی ہیں جو آپ کو ہمیں بظاہر پسند نہیں آتی۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی اتنی محتاجی ہوتی، اتنے معذور ہو جاتے ہیں، اتنے ڈسیبل کہ آپ کو بسا اوقات اٹھا کے نا تو پھر آپ کو باتھ روم تک لے کے جانا پڑتا ہے، کبھی کبھی غلاظت بھی اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے۔ تو فرمایا کہ نیک بخت اولاد، تیری نیک بختی کا امتحان تو آج سے شروع ہوا ہے۔ جب وہ جوان تھے، والد کما کے لا رہا تھا، پال رہا تھا، سہولتیں دے رہا تھا، پرورش کر رہا تھا، ناز و نام کے ساتھ مجھے پال رہا تھا، اس وقت ان کی تابعداری کرنا، اوبیڈینٹ ثابت ہونا، یہ تو فطری سی بات ہے جی۔ والدہ پیچھے جا رہی تھی، خود قربان ہو جاتی تھی تیرے اوپر، خود گیلی جگہ پہ لیٹنا، تجھے سوکھی جگہ پہ لٹانا، خود جھاڑے میں، سردیوں میں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ گیلی جگہ پہ خود لیٹ گئی، تجھے خشک جگہ پہ لٹا دیا، وہ بھی اگر گیلی کر دی تو سینے پہ لٹا لیا۔ اس قدر ماں کی ممتا قربان ہوتی ہے اپنی اولاد پہ، تو اس وقت فطری طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد جب یہ دیکھتی ہے کہ والدین تو پیچھے جا رہے ہیں، قربان ہوتے جا رہے ہیں، تو فطری طور پہ بندہ اس وقت تابعداری کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ لیکن بڑھاپے کی عمر میں اب تو محتاج ہو گئے، اب تو بہت سمجھنے لگ گیا ہے۔ فرمایا نیک بخت اولاد، آج تیرے ایمان کا امتحان ہے، آج تیری نیک بختی کا امتحان ہے۔ تو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو اف تک نہیں کہنا ہے، انہیں ہوں تک نہیں کہنا ہے۔ تو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے کسی بات پہ، کوئی بات اچھی نہ گزرے، اچھے نہ لگے، ناگوار گزرے تو انہیں اف تک نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا مت، جھڑکنا
بولیے جڑنا فلا تقل لهما اف ولا تنهر وقل لهما قولا کریما، اور آہستگی سے، شستگی سے، شائستگی سے، بہت آہستگی سے ان کے سامنے بات کرنا، بہت کریم کریم بات کرنا. عربی میں کریم یعنی کہ بہت لجاجت کے ساتھ آہستگی سے بات کرنا، شائستگی اور شستگی سے بات کرنا. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے بازو جو ہے نا رحمت کے ان کے سامنے پھیلا دینا، یعنی اس طرح کے جس طرح وہ تجھ پہ باری باری آ رہے تھے، اس طرح ہاتھ پھیلاتے تھے، بازو پھیلاتے تھے، بس ان کے سامنے یہ بس خدمت کا یہ انداز اپنانا کہ اپنے بازو پھیلا لینا. اور آقا کریم کو تعلیم اور آقا کریم کی وساطت سے پوری امت کو تعلیم رب نے دی. وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. محبوب فرما دیجئے، یوں عرض کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالتے ہوئے رحم فرمایا ہے، جس طرح رحمت کے ساتھ مجھے پالا، بولا ان پہ رحمت نازل فرما، ان پہ رحم فرما. تو حضرات محترم ایک اور مقام ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں نماز کے اندر بھی، اور نماز سے باہر بھی دعا مانگتے ہیں، آخر میں جب نماز اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتی ہے، معراج پہ پہنچتی ہے، سورہ ابراہیم ہے آیت نمبر 40 اور 41 کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہ مولا میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، نماز قائم کرنے والا بنا، نماز پڑھنے والا نہیں، نماز قائم کرنے والا بنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی جی ربنا اغفر لی ولوالدی، مولا مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور قیامت تک آنے والے سارے مومنین کو بخش. حضرات محترم ایک جملہ یاد رکھیں، ہم جب قبرستان پہ جاتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، قبر والو تم پر. آقا کریم کا حکم ہے جب قبرستان پہ جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور. آقا کریم نے فرمایا اپنے ظاہری ایام کے آخری ایام میں ظاہری حیات کے، آقا کریم نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب جایا کرو، جا کے زیارت کیا کرو. کیوں منع کیا؟ محدثین نے صراحت لکھی، اس کی وضاحت کی، اس لیے کہ لوگ نئے مسلمان ہو رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بت پرستی چھوڑ کے قبر پرست ہو جائیں. جب ایمان میں پختہ ہو گئے، کامل ہو گئے، پرفیکٹ ہو گئے، فرمایا اب قبروں پہ جایا کرو، جا کے سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور. حضرات محترم جب قبرستان پہ سلام کہتے ہو، آقا کریم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جنتی کی روح جنت میں ہے، سلام قبر پہ کرتے ہو. کس کو سلام کرتے ہو؟ یہ کویسچن ریز کیا دیوبندیوں اور اہل حدیث کے امام حافظ ابن قیم نے، کہا کہ تم دیکھو آقا کریم کی حدیث ہے کہ جنتی کی روح جنت میں ہے، سلام تم قبر پہ کرتے ہو، کس کو سلام کرتے ہو؟ خود جواب دیا کہ جنتی کی روح اتنی پاورفل ہے، اتنی طاقتور ہے کہ بیٹھی تو جنت میں، مگر اس نے اپنا کانٹیکٹ، علاقہ اور تعلق اور کنیکشن اس قبر والے کے ساتھ قائم رکھا ہوتا. ایک مرد مومن کی روح کی طاقت کا عالم یہ ہے، تو پھر مدینے والے کی روح کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات محترم سورج جب چمکتا ہے تو پاکستان میں چمک رہا ہوتا ہے، امریکہ میں غروب ہوتا ہے. جب امریکہ میں طلوع ہوتا ہے پاکستان میں غروب ہوتا ہے. آقا کریم کی حدیث ہے کہ جب سورج غروب ہونے پہ آتا ہے تو عرش الہی کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. آقا کریم کی حدیث کا کیا بنے گا؟ سورج تو اسی جہان میں رہتا ہے. حضرات محترم اس کا جواب علامہ حافظ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے دیا. آپ فرماتے ہیں ایک ہے سورج کا جسم یعنی باڈی ہے، جسم ہے، اور ایک ہے سورج کی روح، اسپیرچل، ایک ہے سورج کی روح. جب اس کے غروب ہونے کا وقت آتا ہے تو اس کی باڈی سے اس کی روح نکلتی ہے اور عرش الہی کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاتی ہے. اور آپ خود اندازہ کریں کہ مادی جسم کی روح کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ ادھر عرش الہی کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہونے کے باوجود بھی اپنے جسم سے تعلق نہیں توڑتی. تو پھر مومن کی روح کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ مومن کی روح کی طاقت کا میں نے آپ کے سامنے اندازہ بیان کیا.
خود اندازہ کیجئے پھر مدینے والے کی روح کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ریپورٹڈ حدیث ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ الیہ روحی حتی رد الیہ السلام، کوئی بھی میرا امتی، کوئی بھی مسلمان، ما من مسلم، کوئی بھی مسلمان کہیں بھی بیٹھ کر، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کائنات کے کسی کونے میں بیٹھ کر مجھ محمد عربی پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ پاک نے بعد از وصال میری روح میرے جسم میں واپس لٹا دیا، میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں، جواب بھی عنایت فرماتا ہوں، سلام سنتا بھی ہوں اور جواب بھی عنایت فرماتا ہوں۔ اور بڑی گر کی بات ایک آقا کریم نے ہمیں بتائی ہے، مشکات المصابیح شریف کی حدیث ہے، فرمائے عرب و عجم فاروق کے حق و باطن میرے نبی کے خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یسد منها شیء حتى یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعائیں جو زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، اگر چاہتے ہو رب کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوں، ان دعاؤں کے اول آخر مصطفیٰ کریم پہ درود و سلام پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ جن دعاؤں کے اول آخر مصطفیٰ کریم پہ درود و سلام پڑھ لیا جائے وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، رب کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوتی ہیں، مقبول و منظور ہوتی ہیں۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اب جانتے ہیں کہ آپ کے وصال کا وقت جب قریب آیا نا، ایک بزرگ ہوئے خطیب الاسلام، ان کو کہا جاتا تھا حضرت سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو محربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے ایک بڑی پتے کے بعد خطاب فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے دیکھو دیکھو میں بیٹا علی کا ہوں اور مرید صدیق کا ہوں، آپ نقشبندی تھی، مرید صدیق کا ہوں، یعنی کہ اب تعلق دیکھیں، اور یہ آپ نے عقیدہ واضح فرمایا۔ آپ فرماتے تھے کہ واہ 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 صدیق تیری یاری تو قربان جائیے، تو یاری لائی تے مکے وچ پروان چڑھائی تے مدینے وچ جوان کرائی تے بدر وچ نال نبھائی تے قبر وچ توڑ چڑھائی تے حشر وچ پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ حضرات محترم، آپ کے جب وصال کا وقت قریب آیا، دنیا سے انتقال کرنے کا وقت، آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرے جسم سے میری روح پرواز کر جائے تو میری میت کو اٹھا کر روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا اور آواز بلند کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے۔ اگر دروازہ کھل جائے تو آقا کریم کے پہلو میں دفنا دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع میں دفنا دینا۔ حضرات محترم، کبار صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ، کسی نے ڈینائی بھی نہیں کیا، کسی نے اوبجیکشن ریز بھی نہیں کیا، کسی نے آپ کی اس وصیت سے انحراف نہیں کیا، بلکہ وعدے کے مطابق اور وصیت کے مطابق جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کی میت کو اٹھا کر روضہ رسول کے سامنے رکھا گیا اور آواز بلند کی گئی یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے۔ اندر سے آواز ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ وہ ایک پنجابی کے شاعر نے کہا جڑے حیات نبی دے ہن منکر دسن روزے وچوں کون بولیا سی، نالے اپنے یار غار دے لئی کہ نہ بوہے نو کھولیا سی۔ حضرات محترم، تاریخ کی ایک بہت مشہور بات آپ کو سنا رہا ہوں، آپ جانتے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، مجدد رواں صدی بہت ساری چیزوں سے یہ عقدے ان پہ بھی کھل رہے ہیں جو سورج کو دیکھ کے نا آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں سورج چمکتا ہے۔ مجدد رواں صدی شیخ القرآن، شیخ الاسلام، شیخ القرآن والحدیث، میرے استاد مکرم پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے القول المتین فی امر جدید اللعین ایک ایسا لیگل ڈاکومنٹ امت کو پیش فرما دیا کہ قیامت تک کوئی جرأت و جسارت نہیں کرے گا اس لعین یزید کو رضی اللہ کہنے کی جسارت نہیں کرے گا، یا یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میدان کربلا میں دو شہزادوں کی جنگ ہوئی۔ حضرات محترم، آپ نے اپنے اسلاف کے طریقے پہ چلتے ہوئے اس کو کافر اور لعین قرار دیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے یہ نفس قتل کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے کا مسئلہ ہے۔ حضرات محترم، لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ لوگ کہتے رہے، آپ خود اندازہ کریں کہ تاریخ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب مسجد نبوی پر اس نے حملہ کرایا
مدینے کی بے حرمتی کرائی، پھر مکہ المکرمہ کی بے حرمتی ہوئی، خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوئی۔ حضرات محترم 3 دن مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں گھوڑے بندھے رہے، نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ مدینے کے رہنے والے اپنے گھروں سے نکلے اور پہاڑوں کی طرف چلے گئے، غاروں میں جا کر چھپے۔ حضرات محترم 3 دن تک نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ اب خود اندازہ کیجئے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو قتل کرانے والا، آپ کے تمام خاندان کو قتل کر، یعنی خاندان خانوادہ رسول کو قتل کر، بیویوں کو